بڑے جلیل القدر صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی محبت کرتے تھے، اور کم عمری میں ہی کتاب و سنت کا، شریعت کا انہیں کافی علم تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کہا کہ حلال و حرام کے معاملے کا سب سے زیادہ علم میرے اصحاب میں سے جس کو ہے وہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف انہیں اپنا سفیر بنا کر کے بھی بھیجا تھا، گورنر بنا کر کے بھی بھیجا تھا۔ اور بعد صحابی کا قول ہے کہ قیامت کے دن معاذ ابن جبل علماء کے سردار ہوں گے، علماء کی سرداری کا جو جھنڈا ہوگا وہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور کم عمری میں ہی وفات پا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی وہ وفات پا گئے، تقریباً سن 18 ہجری کے اندر۔ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی، یا معاذ، اے معاذ۔ اور وصیت انہیں کی جاتی ہے جن کے تعلق سے آدمی خیر و بھلائی کا ارادہ دل میں کرتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ وصیت صرف معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے خاص ہے، بلکہ یہ وصیت ہر اس انسان کے لیے خاص ہے جس کا ایمان اللہ پر ہے اور اس کے رسول پر ہے اور قیامت کے دن پر ہے۔ ہر اس آدمی کے لیے خاص ہے۔ اور وصیت بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے۔ 3 چیزوں کی وصیت اس حدیث کے اندر کی گئی ہے۔ پہلی چیز ہے اتق اللہ حیثما کنت۔ معاذ ابن جبل، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ تم دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی رہو، لوگوں کے ساتھ رہو، اکیلے میں رہو، زمین کے اوپر رہو، سمندر کے اندر رہو، فضاؤں میں رہو، کہیں پر بھی رہو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ اتقیت منہ، میں نے اس سے اپنا بچاؤ کیا۔ تو تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ اور تقوی کو تقوی اس لیے کہتے ہیں کہ انسان نیک اعمال کے ذریعے سے اپنا بچاؤ جہنم سے کرتا ہے۔ جیسے دھوپ سے بچنے کے لیے آپ اپنی چھتری کھول لیتے ہیں، راستے کی تکلیف دہ چیزوں سے بچنے کے لیے آپ پاؤں میں جوتے یا چپل پہنتے ہیں۔ یہ جوتے یا چپل آپ کے پاؤں کے لیے اور چھتری آپ کے جسم کے لیے دھوپ سے اور جوتے چپل گندگی سے اور تکلیف دہ چیزوں سے بچانے کا کام کرتی ہے۔ گویا کہ یہ تقوی ہے آپ کے جسم کے لیے لغوی معنی میں۔ تو تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے اور جہنم کے درمیان نیک اعمال کی، اللہ رب العالمین کے فرما برداری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ایک ایسی دیوار قائم کر لے کہ وہ دیوار، تقوی کی وہ دیوار اللہ کے رحم و کرم سے اسے جہنم میں جانے سے روک سکے۔ یہ تقوی، اس کی وصیت اللہ رب العالمین نے پوری امت کو کیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے اور ان کی جو امتیں رہیں، ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کی وصیت کی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے جن لوگوں کو کتاب دیا، یعنی یہود و نصارہ اور ان سے قبل کے جو لوگ تھے جن کتابوں کا ہمیں علم نہیں، جن انبیاء کا ہمیں علم نہیں، ان تمام لوگوں کو ہم نے وصیت کی۔ یہ تقوی کی وصیت اللہ رب العالمین کی وصیت ہے۔ اور تقوی میں کون سے اعمال داخل ہیں انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد اس کا بھی ذکر آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے جن لوگوں کو کتاب دیا، یعنی یہود و نصارہ اور تمام لوگوں کو یہ وصیت کی ان اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
اور تم میں کا ہر کوئی اس بارے میں سوچے، غور و فکر کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا کمایا ہے. یعنی آپ کا کل اور ہمارا کل قیامت کا دن ہے، اس دنیا کے اندر نہیں ہے. آنے والے کل کے لیے یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اس نے کیا توشہ جمع کیا ہے، کتنی نیکیاں جمع کی ہیں. واتقوا اللہ، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی تقوی اختیار کر کے سوچو کہ تم نے کیا جمع کیا، کیا وہ اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتا ہے اور اس کے رسول کی شفاعت کو آپ کے لیے شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ وہ اعمال ہو سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے واتقوا اللہ، تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی ہی ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا سبب ہے جو آپ کو آپ کے رب کی رضا دلوا سکتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلوا سکتا ہے. تقوی کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں سب داخل ہیں. جتنے بھی اعمال ہیں، عقیدہ توحید سے لے کر کے بھائی کو دیکھ کر کے مسکرانا، یہ تمام کے تمام مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکرانا، یہ تمام اعمال تقوی کے اندر داخل ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بھلائی کا کام یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو، اور جتنی بھی کتابیں، اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے احکام ہمارے اوپر نازل کیے ہیں ان تمام کو مانیں، اور جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکیں. یہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے. کتاب پر ایمان رکھا جائے، یعنی جو کتاب قرآن مجید نازل ہوئی ہے اس کے اوپر ہمیں ایمان رکھیں گے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا ہے. یہ اللہ کا مخلوق نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جسے جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اور دھیرے دھیرے کر کے یہ 23 سال کی مدت میں قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. والنبیین، اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جن کتابوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن اس پر تفصیلی ایمان نہیں لائیں گے کہ ان کتابوں کے اندر جو ابھی موجود ہے وہ سچ ہے، کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے. تمام نبیوں پر ایمان لایا جائے کہ پچھلے جتنے بھی نبی ہیں تمام کے تمام سچے تھے، اللہ رب العالمین کے نبی تھے، اور ان لوگوں نے اللہ کے دین کو ویسے ہی پہنچایا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا. اور جو مال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، رشتہ داروں کو دیا جائے، یتیموں کو دیا جائے، مانگنے والوں کو دیا جائے، صبر کیا جائے، اگر مصیبت پہنچے تو وعدے کو پورا کیا جائے. اللہ رب العالمین نے ان تمام کام کو جس کا ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کہا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اولئک هم المتقون، وہی لوگ تقوی شعار ہیں، وہی تقوی کو اختیار کرنے والے ہیں. تو تقوی کے اندر عقیدہ توحید سب سے اوپر ہے، اور عقیدہ توحید کے بعد سے لے کر کے بالکل معمولی چیز بھی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ کسی بھائی کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں تو یہ بھی تقوی کے اندر داخل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے خوشی سے مسکرانا یہ صدقہ ہے. اور صدقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صدقہ اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے. تقوی ظاہری بھی ہوتا ہے، باطنی بھی ہوتا ہے، لیکن دراصل جو تقوی ہوتا ہے وہ دل کا تقوی ہوتا ہے. اگر آپ دل سے سچے ہیں تو اس کا اظہار خود بخود ہوگا، آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی دل میں ہوتا ہے. یشیر الی صدرہ 3 مرات، اپنے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
کہ تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے. آپ کو دوسروں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. تقوی اور خوف جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کا خوف دل میں ہوتا ہے. اگر آپ جان بوجھ کر کے ظاہر کر رہے ہیں تو اسے ریاکاری کہتے ہیں، اور ریاکاری کرنے والے کے اعمال کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. تقوی کا حقیقی مطلب جو ہے وہ ہم لوگوں کو ماہ رمضان میں سمجھ میں آتا ہے. ابھی رمضان آنے والا ہے 2-3 مہینوں کے بعد. پہلے دن مثال کے طور پر پہلے دن اگر گرمی کا دن ہو، آدمی پہلا روزہ رکھے اور عصر ہوتے ہوتے اسے بھوک بھی لگتی ہے، اس کی پیاس کی شدت میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اکیلے گھر میں ہے، کھڑکی بھی بند ہے، گھر کا دروازہ بھی بند ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہے، کچن میں کھانے کی چیز رکھی ہے، وہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، پیاس کی شدت بھی ہے، بھوک بھی زور کی لگی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان جس نے پہلا روزہ رکھا ہے رمضان کا، نہ اٹھ کر کے وہ فریج کو کھولتا ہے اور نہ ہی کچن میں جا کر کے کھانا کھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ احساس ہے کھڑکی اور دروازے بند ہیں تو کیا ہوا، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ عرش والا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. اسی احساس کا نام تقویٰ ہے کہ آپ کو ایک حلال چیز، کھانا پینا حلال ہے، پانی حلال ہے آپ کے لیے، پوری امت کے لیے حلال ہے. کھانا جو حلال کھانا ہے وہ پوری امت کے لیے جائز ہے کہ کبھی بھی جس ٹائم اس کا دل کرے کھائے. لیکن ایک لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے، محدد وقت کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا. رمضان کے اندر جو روزہ رکھتا ہے، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، وہ جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک، سورج کے ڈوبنے تک آپ کے لیے کھانا پینا، کوئی بھی چیز حلق کے اندر داخل کرنا، اسی طریقے سے بیوی وغیرہ سے فزیکلی کانٹیکٹ کرنا، یہ سب حرام قرار پاتا ہے. حالانکہ یہ تمام چیزیں اصل میں حلال ہیں، لیکن ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے آپ کے لیے حرام قرار دیا گیا. تو آپ خود سوچیں کہ جو چیز اصل میں حلال ہے لیکن اللہ نے ایک مختصر مدت کے لیے حرام قرار دیا، تو ہم تنہائی میں بھی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. تو پھر جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے اس کو ہم تنہائی میں یا اکیلے میں کیسے کر لیتے ہیں؟ دراصل یہی درس اور یہی چیز اللہ رب العالمین سکھانا چاہ رہا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ایک چیز کو حلال قرار دیا لیکن امتحان کے لیے لوگوں کو برائی سے بچنے کی تدریب اور مشق کرانے کے لیے مختصر مدت کے لیے حرام قرار دیتا ہے تو لوگ اس کو مانتے ہیں. لیکن جن چیزوں کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، چاہے آپ سردی کے موسم میں ہو، برسات کے موسم میں ہو، رمضان کے مہینے میں ہو، دیگر مہینے میں ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہوں، اکیلے میں ہوں، جب ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے جو حرام کردہ اشیاء ہیں انہیں حرام قرار دیا ہے، تو لوگ اس کی طرف کیسے راغب ہو جاتے ہیں اور اسے کیسے اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ اصل مطلب ہوتا ہے تقویٰ کا. تقویٰ احساس کا نام ہے کہ کسی کام کو کرنے سے قبل آپ یہ اپنے دل میں احساس کریں کیا اس کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے. دنیا دیکھے کہ نہ دیکھے اس سے مطلب نہیں ہے، مطلب اس سے ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب اس کے تعلق سے پوچھے گا تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا. تو اس لیے تقویٰ کا مطلب جو ہے وہ دل سے جو خوف، خشیت، اللہ کے خوف سے، اس کے عذاب کے خوف سے برائی کو چھوڑنا اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے نیکیوں کو کرنا، یہ ہے تقویٰ. اور پورا اسلام تقویٰ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پیش کی. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. کسی کے بارے میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے فلاں آدمی بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، کسی کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے. اور ہم حقیقت میں متقی ہے کہ نہیں، اس کو ہم کیسے جانیں گے؟ حقیقت میں ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا تقویٰ، اس کا خوف، اس کی خشیت ہمارے دل میں ہے کہ نہیں، اس کو ہم کیسے جانیں گے؟ تو اس کا میزان، اس کا جو ترازو ہے ہر آدمی کے پاس ہے. ہر آدمی اپنے تقویٰ کو تول سکتا ہے، اور تقویٰ کو، اس کے پاس جو تقویٰ ہے اس کے بارے میں وہ جان سکتا ہے کہ اس کا تقویٰ اونچے درجے کا ہے یا بالکل نیچے درجے کا ہے.
کیسے؟ جب آپ اکیلے میں ہوں اور برائی کے تمام اسباب میسر ہوں، کوئی بھی برائی اس کے تمام اسباب میسر ہوں، اور اس کے باوجود آپ اس کو چھوڑ رہے ہوں صرف اس خوف سے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کا تقوی اچھے معیار کا ہے، مزید اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن برائی کے اسباب میسر ہوں اور اگر آپ لوگوں کے ڈر سے چھوڑ رہے ہوں کہ اگر میں گالی دوں گا مثال کے طور پر یا غلط کام کروں گا اور سامنے والا دیکھ لے گا تو ہمیں کیا کہے گا، لعنت و ملامت کرے گا، ہماری نیکیوں پر انگلی اٹھائے گا، اگر آپ ان کے مقصد سے چھوڑ رہے ہیں تو آپ متقی نہیں ہیں، اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، آپ لوگوں سے ڈرنے والے ہیں۔ تو تقوی کا مطلب یہی ہے کہ آپ ہر جگہ پر آپ کے دل کی حالت جو خوف الہی کے تعلق سے ہے وہ ایک جیسی رہے، کیونکہ اگر ہمیں پوری دنیا مل کر کے اچھی کہہ دے کہ فلاں صاحب بڑے اچھے ہیں، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہیں، پوری دنیا مل کر کے کہہ دے، دنیا کے عالم فاضل جتنے لوگ ہیں سب ہمیں تزکیہ دے دیں کہ نہیں یہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، تو کیا ہم اس سے متقی ہو جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ تقوی کی جو شہادت ہے، اس کی جو سرٹیفکیٹ ہے، وہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن دے گا۔ تو پوری دنیا آپ کو اچھا کہے، آپ اس سے خوش نہ ہوں، دھوکے میں نہ آئیں، دعا یہ کریں کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں اچھا کہہ دے۔ تو اصل متقی وہی ہوگا جو کل قیامت کے دن جسے اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم نے حقیقی معنی میں تقوی اختیار کیا، اور اللہ رب العالمین اسے تقوی کا بدلہ جنت اور پھر اپنی رضامندی دے گا اور پھر اپنے دیدار کا شرف بھی دے گا۔ تو تقوی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، جس قدر نیکی کریں گے اسی قدر آپ کا تقوی بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا، اور جس قدر برائی کریں گے یا نیکی سے دور ہوں گے اسی قدر تقوی میں کمی آئے گی اور گھٹتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے جو بھی اعمال ہیں اسلام کے تمام تقوی کے اندر، تقوی ایک ایسا اسم ہے، ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر جیسا کہ میں نے کہا عقیدے سے لے کر کے بالکل چھوٹی چیز، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا بھی تقوی کے اندر داخل ہے۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تمام التقوی، تقوی کمال درجے کا مکمل تقوی یہ ہے کہ آدمی ذرہ برابر بھی اگر کسی معاملے میں شک ہو، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، صرف شک کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے تو وہ مکمل تقوی رکھتا ہے یا مکمل تقوی اختیار کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں حتی یترک بعض ما یرى انه حلال خشیۃ ان یکون حراما، کہ بعض حلال چیز کو اس خوف سے چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے حلال ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل تقوی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کے اندر تورع اور احتیاط کرنے کا اتنا جذبہ ہے اور ایسا مادہ ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو چھان پھٹک کر کے کرتا ہے، ہر ایک چیز کو کرنے سے قبل کتاب و سنت، صحابہ کرام کے اقوال، علماء کے اقوال کو دیکھتا ہے کہ اس سلسلے میں علماء نے کیا کہا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے جس کے اندر شک کا معاملہ ہے تو اس سے وہ احتیاط کرتا ہے تاکہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے، جیسا کہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہات سے بچتا ہے، ایسی چیز جس میں حلال و حرام کا شائبہ ہو، کوئی کہتا ہو نہیں حلال ہے، کوئی کہتا ہو نہیں حرام ہے، اگر اس قسم کی چیز ہے تو اس سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ ارے اس کو چھوڑ دو، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو ایسی چیز کو جو شک میں ڈالے اگر اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنی عزت کی اور اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ تو تقوی جو کمال درجے کا تقوی ہوتا ہے، بہت اونچا اور اعلیٰ معیار کا تقوی ہوتا ہے، تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا وہی ہوتا ہے۔ اور یاد رہے فلا تحقرن شیئا من الخیر، کہ کوئی بھی بھلائی اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں کیونکہ آپ کے تقوی میں اس سے اضافہ ہوگا، اور کوئی بھی برائی آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں
کیونکہ آپ کا تقوی اس سے گھٹے گا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ کو ہم ایسا سمجھتے تھے جیسے کہ گناہ صغیرہ کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے گناہ کو ایسا تصور کرتے تھے جیسا ایک پہاڑ ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہو اور کب گر جائے اور ہم اس کے نیچے دب کر کے ہلاک ہو جائیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے اور صحابہ کے بارے میں کہا، ہم لوگ ایسا تصور کرتے تھے گناہ صغیرہ کے بارے میں۔ اور آج کل کا زمانہ ایسا ہے، خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو اور انسان ایسا تصور کرتا ہے جیسے اس کے ناک پر مکھی بیٹھی اور وہ جب چاہے ہٹا دے۔ یعنی گناہ کی جو سنگینی ہے وہ ہمارے دل سے ایسی کم ہو گئی کہ گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، جبکہ صحابہ کا یہ تصور تھا کہ چھوٹا سا بھی گناہ اتنا بڑا ہے جیسے پہاڑ ہو، اگر وہ ہم پر گر جائے تو پھر ہماری ہلاکت بالکل قریب ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا تصور تھا، اور ہمیں اور آپ سب کسی کو صحابہ اکرام کے طور طریقے کو اختیار کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم اسلام کو ویسے ہی سمجھیں اور اسی طریقے سے اسلام پر چلنے کی کوشش کریں جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ اور تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعا میں مانگا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سکھاتے تھے، بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے تقوی اختیار کر، تو مجھے میرے تقوی کے اندر اضافہ کر۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ رب العالمین سے تقوی کو مانگا کرتے تھے تو پھر تقوی کا اضافہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہم بھی اللہ رب العالمین سے سوال کریں۔ اور تقوی کو خشیت بھی کہتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اللہ رب العالمین سے اس کو بھی مانگتے تھے، کہتے تھے اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ تیرا خوف تنہائی میں اور سب کے سامنے مانگتا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سامنے میں لوگوں کو دکھانے کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہر جملے پہ استغفر اللہ، یہ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ لیکن اگر آپ کی عادت ہے، آپ ایسا کہتے ہیں، دل میں لوگوں کو دکھانا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی انسان ریاکاری سے بچے، لوگوں سے اپنے اعمال کو، کچھ ایسے اعمال جو ہوتے ہیں اس کو بچانے کی کوشش کرے، جو فرائض ہیں، جو چیزیں جن شریعت نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم لوگوں کے سامنے دیا، جیسے فرض نماز ہے اور صدقہ و خیرات کی تقسیم ہے، اگر اس قسم کی چیزیں ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے کریں، لیکن جن چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا آپ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، اور دل کے اندر یہ بھی خیال ہے فلاں صاحب کہیں کہ یہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہے، ہمیشہ قرآن پڑھنے والا ہے، ہمیشہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، تو یقین جانیے من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، کہ جو اپنے اعمال کے بدلے دنیا چاہتا ہے تو ہم دنیا میں اس کے اعمال کے بدلے بالکل دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ شہرت ملے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بدلے اسے مال ملے، تو دنیا میں پورے طور پر دے دیا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے، ریاکاری جو ہے، دکھاوا جو ہے، یہ تقوی کے بالکل برعکس ہوتا ہے کہ آپ نیک اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں یا شہرت طلبی کے لیے کریں یا کسی اور دوسرے مقصد کے لیے کریں، جبکہ نیک اعمال صرف اور صرف رب کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو یہ تقوی کے تعلق سے بات تھی۔ اب جب ایک اور حدیث ہے کہ تقوی اصل میں، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ استحی من اللہ استحیاء رجل ذی ہیبۃ من اہلک، اللہ سے ویسے شرم کرو، ویسے حیا کرو جیسے اپنے گھر والوں میں سے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ہیبت اور وقار والے ہوتے ہیں، ان سے تم حیا کرتے ہو اور ان سے خوف کھاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لوگوں کے سامنے، گھر والے کے سامنے آپ کوئی غلط کام کرنے سے ڈرتے ہیں، اگر وہ دیکھ لے گا تو مجھے کیا کہے گا، تو اس کی ہیبت آپ کو غلط کام کرنے سے روکتی ہے کہ آپ اس کے سامنے نہ کریں۔ تو جب آپ اپنے گھر والے سے اتنا خوف کھاتے ہیں کہ غلط کام ان کے سامنے نہیں کرتے ہیں، تو پھر تنہائی میں رب العالمین دیکھ رہا ہوتا ہے، آخر اللہ رب العالمین کی حیا اور اس کا خوف کیوں نہیں آتا ہے؟ تو یہ ہے اصل تقوی کا مطلب، جیسا کہ
معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیی من اللہ استحیاء رجل ذی ہیبۃ من اہلک، کہ جیسے اپنے گھر والے میں سے کوئی ہیبت جلال والا آدمی کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتے ہو اور حیا کرتے ہو، تو اسی طریقے سے رب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیشہ، اور اس کے سامنے بھی تم حیا کرو اور چھوڑو۔ اور کیسے نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور کہا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ دنیا میں جتنے بھی پیڑ ہیں، جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، ان پیڑ میں سے اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں، ہر آدمی سوچے کہ اس کے گاؤں میں کتنا پیڑ ہوگا اور ان تمام پیڑ میں کتنے پتے ہوں گے، وہ تو گن نہیں سکتا اپنے گاؤں کے پیڑ کو، تو پھر پوری دنیا کے اندر کتنے پیڑ ہوں گے اور اس میں کتنے پتے ہوں گے۔ اللہ ان تمام کے تعلق سے کہتا ہے اگر اس پیڑ کا ایک پتا بھی زمین پر گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ تو پھر ہم اکیلے میں یا کسی کے پیچھے میں اس کی برائی کریں، اکیلے میں کوئی گناہ کریں، تو جس رب کو ہر پیڑ کے ہر پتے کی خبر ہے، کیا اس رب کو ہمارے اعمال کی خبر نہیں ہوگی؟ تو اگر یہ شعور بیدار ہو جائے دل کے اندر تو یقین جانیں اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام خوف الہی اور خشیت الہی ہے۔ اب تقوی اختیار کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں، اللہ سے خوف اختیار کرنے میں لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان غلطی سے مبرہ پاک نہیں پیدا کیا گیا، تو غلطی ہو جائے تو اس کا بھی راستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ تَمْحُوهَا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لو، نیکی گناہوں کو مٹا دے گی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ گناہ صغیرہ کے بارے میں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، گناہ صغیرہ ہیں، وہ نیکی کرنے سے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی بھی چھوٹا گناہ کیا، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ گناہ خود بخود ختم کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی کبیرہ گناہ ہوتا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، یہ شرط ہے توبہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی مغفرت چاہنے والے ہوتے ہیں، خیر و بھلائی ان کی چاہت ہوتی ہے، تو جب ان سے گناہ ہوتا ہے فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں اور ان سے توبہ کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تو پچھلے سال ماہ رمضان میں ہر شب قدر میں اللہ رب العالمین سے رو گڑ گڑا کر کے توبہ کیا تھا، گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اس کے بعد میں نے توبہ توڑ لیا، اب میرا کیا ہوگا؟ رمضان کے اندر میں نے سچی توبہ کی، پھر گناہ پر گناہ کرتا چلا گیا، اب اللہ رب العالمین توبہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو یقین جانیے کہ آپ جتنی مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں گے، آپ کے لیے توبہ کا دروازہ آپ کی موت سے قبل کھلا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، اگر آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے یا بے ادبی سے پیش آتا ہے، پھر بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا، اور پھر وہ آپ سے آ کر کے معافی مانگتا ہے، کیا آپ اس کو معاف نہیں کریں گے؟ یقیناً آپ کا بچہ ہے، آپ اس کو معاف کیجیے گا، یقیناً معاف کیجیے گا، بلکہ وہ کئی مرتبہ غلطی کرے گا تو کئی مرتبہ آپ معاف کیجیے گا۔ اور جب وہ بچہ بالکل چھوٹا ہو اور گھر کے اندر کافی پریشان کرتا ہو، چیزوں کو توڑتا ہو، کافی شرارت کرتا ہو، تو آپ کتنی مرتبہ اس کو درگزر کرتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا بچہ ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی کام کرتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ کرو گے، نہیں کرے، وہ کہتا ہے کہ نہیں کریں گے، آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بڑے کی بھی حالت ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ اپنے بچوں کے کئی گناہ کو، کئی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اگر بچہ ماں باپ سے معافی مانگتا ہے تو۔ ماں باپ بچے سے محبت کرتے ہیں، اور بچہ غلطی کرے تو ماں باپ کئی مرتبہ معاف کرتے ہیں۔
تو کیا اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت نہیں کرتا؟ تو کیا بندے کے گناہ کو صرف ایک مرتبہ معاف کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے اللہ کے پاس 100 حصے تھے. رحمت، مہربانی، محبت، رحمت کے اللہ کے پاس 100 حصے تھے. اللہ نے 99 حصہ اپنے پاس رکھا اور ایک حصہ اس زمین پر اتارا. رحمت کا ایک حصہ، 100 حصے تھے اللہ کے پاس، 99 اللہ نے اپنے پاس رکھا اور ایک حصہ اس زمین پر اتارا، اور اسی رحمت کے ایک حصے کو دنیا کے تمام انس و جن، حیوان، ہر کسی مخلوق کے اندر اس کو تقسیم کر دیا. اسی تقسیم شدہ ایک حصے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. اسی ایک رحمت کے حصے میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی. اسی رحمت کے ایک حصے میں آپ دیکھیں گے کہ شیر جو درندہ ہے اس کے باوجود وہ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے. جب صرف ایک رحمت کے حصے میں ایک ماں کو اپنے بچے سے اس قدر شدید محبت ہوتی ہے تو پھر جس رب کے پاس رحمت کا 99 حصہ ہے وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا. تو اس لیے گناہ کرنے کے بعد شیطان آپ کو نا امیدی میں ڈالتا ہے. تم نے تو رمضان میں بھی توبہ کیا، تم نے عرفہ کے دن توبہ کیا، تم نے مکے میں توبہ کیا، پھر تم گناہ کر رہے ہو. تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہارا رب تم کو معاف کر دے گا؟ بار بار تم رب العالمین کی توہین کرتے ہو، اہانت کرتے ہو، پھر تم اللہ سے توبہ کرتے ہو. تم کیا سمجھتے ہو تمہارا رب معاف کر دے گا؟ تو یہ شیطان کی طرف سے نا امیدی آتی ہے، جبکہ نا امیدی کفر ہے. جب آپ کو توبہ کی توفیق ملے تو وہ اللہ کی جانب سے انعام ہے. آپ فوراً اس توفیق کو قبول کریں اور توبہ کریں. لیکن توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کرنے کا ارادہ نہ رکھیں. توبہ اس نیت سے اور اس ارادے سے کریں کہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹنا ہے، اور جو گناہ کر لیا ہے اس کے اوپر ندامت اور شرمندگی کا احساس بھی ہو. اور تیسری شرط جو اہم شرط ہے کہ آئندہ توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے دین پر قائم رہیں گے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا الا من تاب وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. مان لیجئے کہ کوئی ایک آدمی ہے جو 40 سے 50 سال تک مسلمان ہے لیکن کافی گناہ کرتا رہا. جتنے بھی کبائر ہو سکتے ہیں اس نے تمام گناہ کیے، شرک ہو، بدعت ہو، زناکاری ہو، اور بھی جتنے، جھوٹ ہو، غیبت، جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں اس نے تمام گناہوں کو انجام دیا. لیکن اسے اللہ نے توبہ کی توفیق دی. دل کے اندر ملال ہوا، اللہ کا خوف ہوا کہ کل ہم کو مرنا ہے، اور پھر ہم اللہ کے سامنے کیسے، کس منہ سے جائیں گے، کیا جواب دیں گے، اللہ ہمیں کیسے بخشے گا. جب اس کے دل میں خیال آتا ہے توبہ کرنے کا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر وہ سچی توبہ کر لے اور توبہ کے ساتھ پھر اس زندگی کو بدلے، جو پچھلی زندگی تھی اس کو بدل کر کے نیک عمل شروع کرے، یعنی توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کی طرف پلٹ جائے، نیک عمل اگر شروع کرے تو انعام دیکھیے. اللہ نے کہا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اس کو سب سے پہلا انعام یہ ملے گا اگر اس کی توبہ بالکل سچی ہے. اور سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس گناہ سے توبہ کر رہا پھر اس کی طرف نہیں پلٹے، یہ سچی توبہ کا مطلب ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اس کی توبہ سچی ہے پھر نیک عمل کرنے لگتا ہے تو جتنے بھی اس نے اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یعنی اگر آپ 40 سال تک مثال کے طور پر گناہ کرتے آئے ہیں تو ان تمام کے تمام گناہوں کو آپ کی سچی توبہ کے عوض اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اور اب آج سے جو آپ نیکیاں کرنا شروع کریں گے ان نیکیوں کا حساب الگ سے ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ خوشخبری دی ہے اور اسے امید جگائی ہے کہ تم گناہ کر لیتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تمہارا رب معاف کرنے والا نہیں، لیکن رب العالمین عذاب دینے والا بھی ہے، پکڑ کرنے والا بھی ہے. جو لوگ اللہ رب العالمین سے توبہ نہیں کرتے، اس کا خوف اپنے دل کے اندر نہیں پالتے. چنانچہ ایک آیت ہے، اس کے بعد میں حدیث کے تیسرے حصے کی شرح کروں گا مختصر. وہ آیت یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسرفوا علی انفسہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، دیکھیں آپ اللہ رب العالمین کے پکارنے کا انداز دیکھیں. اللہ رب العالمین اپنا بندہ کن لوگوں کو کہہ رہا پتہ ہے؟ جو لوگ حد سے زیادہ گناہ کرتے. اسرفوا، اسراف کا مطلب یہ ہے کہ حد سے بڑھ جانا،
جن لوگوں نے حد سے زیادہ گناہ کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ اس قدر کیا کہ پوری دنیا سیاہ ہے، پورا دامن اس کا سیاہ ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ تم گناہ کی طرف مت دیکھو، گناہ کی طرف دیکھو گے تو نا امیدی آئے گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے جتنا بھی گناہ کر لیا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم رب کی طرف پلٹ کر کے دیکھو، اس سے سچی توبہ کر کے دیکھو، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہ توبہ صرف اور صرف مرنے سے قبل تک ہے، اور ہم کو اور آپ کو کسی کو نہیں معلوم ہے موت کب آئے گی، کیونکہ موت نہ دروازے کھٹکھٹا کر کے آتی ہے نہ کسی کو بتا کر کے آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اسی آیت میں کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اللہ کی طرف پلٹو، اس کے سامنے سیرنڈر کر دو قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر اچانک آ جائے۔ آج ابھی ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کل کسی کے موت کی خبر مل جائے، اس لیے موت کا وقت مقرر نہیں ہے کہ کوئی سوچے گا رمضان آئے گا تب توبہ کر لیں گے، فلاں گناہ کر کے تب توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے۔ ابھی تو ایک لمحے کے بعد کی خبر نہیں ہے بات کی، ہم کل یا 2 مہینے یا 4 مہینے یا رمضان کا انتظار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو توبہ ایک تحفہ ہے جسے اللہ دیتا ہے، اس کو فوراً قبول کرنا چاہیے، اور توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر سے گناہ کی طرف پلٹ کر کے نہ جایا جائے، گناہ کو چھوڑ کر کے نیکی پر قائم رہا جائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تیسرا جملہ فرمایا ہے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ پہلا جملہ تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کا مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسرا جملہ تھا کہ تقوی میں کچھ کمی ہو جائے، نیک اعمال میں، ہم انسان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ انسان جتنے بھی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد جتنے بھی ہیں، وہ تمام کے تمام خطا کار ہیں، لیکن خطا کار میں وہ بہترین خطا کار ہیں جو غلطی کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی برائی کرتے ہیں تو فوراً اپنے رب کو یاد کر کے توبہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ برائی کر کے جمع کرتے رہتے ہیں، بڑھاپے میں حج کرنے کے لیے جائیں گے اور ایک ساتھ پورے گناہ کو معاف کروا دیں گے۔ کیا پتہ بڑھاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا، آپ کو حج کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور کیا پتہ آپ توبہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیں توبہ میں نے کہا نا اللہ کا انعام ہے، آپ دیکھیں گے، احساس کریں گے۔ کبھی شب قدر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں، کوئی آپ کے بغل میں رو رہا ہے، کوئی قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، لیکن آپ کبھی بیٹھے ہوں گے، نہ آپ کو قرآن پڑھنے کا دل کرے گا، نہ دعا کرنے کا دل کرے گا، آپ سب رو رہے ہیں لیکن آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس توفیق کو چھین لیا ہوگا۔ تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ توبہ ہمارے ہاتھ میں، جب چاہیں گے کر لیں گے، یہ توفیق ہے جو رب دل میں دیتا ہے، اور پھر وہ چیز جب آنکھوں سے بن کر کے نکلتی ہے تو جا کر کے اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے جب ہاتھ اٹھائیں گے توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ رب العالمین کی رحمت کا، مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، لیکن آپ سے اللہ اگر توفیق چھین لے گا تو اچھی چیزیں بری لگنے لگے گی۔ قرآن آپ کے سامنے، کتاب و سنت آپ کے سامنے، مسجد آپ کے سامنے ہوگی، لیکن توفیق چھیننے کی وجہ سے آپ نہ مسجد جا سکیں گے، نہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی آپ کو توفیق مل سکے گی۔ تو اس لیے اس چیز سے باخبر رہیں کہ اللہ رب العالمین اگر توفیق چھین لے گا تو آپ جتنی بھی کوشش کریں آپ دعا تک نہیں کر سکتے، توبہ تک نہیں کر سکتے۔ آپ خود سوچیں نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ دن بھر میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ پڑھیں گے لیکن پھر ذہن سے چلا جاتا ہے تو دن بھر میں 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ یہ رب کی خالص توفیق ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے اچھے اخلاق سے برتاؤ کرو، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ دین میں حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے۔ اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، عقیدہ توحید کو اپنانا ہے، شرک سے بچنا ہے، بدعات سے بچنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزہ، یعنی جو بھی احکام ہے اس کو کرنا ہے، اور لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ والدین کے حقوق ہیں، اپنے بچوں کے، بیوی کے حقوق ہیں، اپنے بچے کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اپنے دوستوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں اسلام میں، ان تمام کو ادا کرنا ہے۔ تو ایک طرف حقوق اللہ ہے، ایک طرف حقوق العباد ہے، اور دونوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن امتحان لے گا، پوچھے گا کہ تم نے فلاں کا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ تو جتنا اہم ہمارے لیے عبادت ہے، جس قدر اہم، اسی قدر اہم ہمارے لیے اخلاق کا
اپنانا بھی ہے۔ اخلاق بہت ہی عظیم چیز ہے، اور اخلاق ایک بہتا ہوا پانی ہے، اس میں تصنع اور بناوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تصنع کی زبردستی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بہتا ہوا پانی ہے۔ بہتا ہوا پانی جب بہتا ہے تو سامنے نہ گڑھا کو دیکھتا ہے اور نہ پہاڑ کو دیکھتا ہے، وہ بہتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو اخلاق جس آدمی کے اندر ہوتا ہے وہ سامنے والے کو دیکھ کر کے اس سے اچھے اخلاق کا اظہار نہیں کرتا ہے کہ فلاں صاحب بڑے مالدار ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، تو ہم ان سے ہنس کر کے ملے، ان سے جھک کر کے ملے، اور یہ آدمی تو مسجد کا دربان ہے، اس سے کیا ضرورت ہے ملنے کی، اگر وہ سلام کرتا ہے تو ہم جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کو اخلاق نہیں کہتے، یہ رذالت ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق جیسے آپ مسکرا کر کے بڑے سے ملنا ہے، ویسے مسکرا کر کے دوسرے سے بھی ملیں۔ تو اخلاق جو ہوتا ہے وہ ہر کسی کے ساتھ یکساں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرانے والے تھے اور ہر کسی کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتے تھے اور اچھا معاملہ کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل ترین چیز جو انسان کو دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق الحسن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما افضل ما اعطی المرء المسلم، سب سے بہترین عطیہ، سب سے بہترین تحفہ جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے مسلمان کو وہ کیا ہے؟ کہا وہ اچھا اخلاق ہے۔ اب آج کے زمانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو بہت موحد ہے، یہ ہے، فلاں ہے، چلاں ہے، لیکن عبادت سے کچھ نہیں ہوتا، اصل اخلاق ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اصل عبادت ہے، بعد میں اخلاق ہے۔ اگر کوئی بہت اچھا اخلاق کا ہوگا لیکن وہ شرک کرتا ہوگا تو اللہ کو اس کے اخلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ اخلاق نہایت ضروری امر ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری اللہ کی توحید کو اختیار کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے گریز کرنا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ یہ اخلاق سے بڑھ کر کے چیز ہے، یہ سب سے بڑا اخلاق ہے کہ آپ کا اخلاق آپ کے رب کے ساتھ اچھا ہو، آپ کا اخلاق آپ کے نبی کے ساتھ اچھا ہو۔ اگر آپ عقیدہ میں فیل ہیں، احکام میں فیل ہیں اور کہتے ہیں کہ اخلاق تو اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ، انسانیت کو کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن ہمارے آپ کے عمل سے اور عقیدے سے اور جو تعامل ہے اس سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم شرک کرتے ہیں، اللہ کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ تو ہمیں انسان کو تکلیف نہیں دینا یہ اخلاق ہے، لیکن اللہ کو تکلیف دے دیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں کو بیلنس لے کر کے چلیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے حقوق کی بھی ادائیگی کریں اور جو اخلاق ہے آپ کے حقوق الناس کے، حقوق العباد کے، لوگوں کے جو حقوق ہیں آپ اس کو بھی ادا کریں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حقوق جو لوگوں کے حقوق ہے، لوگوں کے ساتھ جو اخلاق اختیار کرنا ہے اس کا درجہ عبادت سے بھی اونچا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو سوال کرے گا وہ توحید کی بنیاد پر کرے گا۔ اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہوگی تو آپ دنیا کے سب سے بدترین شخص ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ ابن جدعان مکے کے ایک بڑے آدمی اور بڑے مخیر آدمی تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے، غالباً عبداللہ ابن جدعان یا پھر ایک اور کوئی تھے، ان کا نام مجھ سے یہ ہو رہا، جنہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پناہ دی۔ وہ بڑے مخیر تھے، غریبوں مساکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے تعلق سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا ہے جو اتنا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے اور لوگوں کے اوپر خیرات لٹاتے تھے، لوگوں سے اچھے معاملات کرتے تھے، یعنی اخلاق بڑا اچھا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، یعنی وہ شرک کی حالت پر مرے ہیں اس لیے جنت میں جانے کا معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دے، یعنی انہوں نے توحید کا اقرار نہیں کیا۔ تو اخلاق اصل نہیں ہے، اصل توحید ہے، عقیدہ توحید ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں، اس کے افعال میں، اسماء و صفات میں اکیلا جاننا ہے، اور جو اسماء و صفات اللہ رب العالمین کے ہیں ان کو ویسے ہی ثابت کرنا ہے جس طریقے سے اللہ نے اپنے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ثابت کیا ہے۔ اسی طریقے سے احکام ہیں، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننا ہے۔ دین اسلام کو منہج سلف کے طریقے پر، جس طریقے سے سلف دین کے اوپر عمل کرتے تھے، صحابہ کرام عمل کرتے تھے، ویسے ہی عمل کر کے دکھانا ہے۔ اخلاق کا درجہ عقیدہ عمل کے بعد آتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ سب سے بہترین چیز جو انسان کو تحفے ملی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اخلاق ہے، اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر بہت بڑا عالم ہو، بخاری کا حافظ ہو، مسلم کا حافظ ہو، کتب ستہ یاد ہو، پوری تفسیر یاد ہو، لیکن زبان میں درستگی ہو، سختی ہو، بد اخلاقی ہو، لوگوں سے اچھے سے بات نہیں کرتا ہو، تو وہ جتنا بھی قال اللہ قال الرسول کہے گا نا، لوگوں کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی تھی اللہ کے رسول کہ آپ نے لوگوں کے لیے لینونت، نرمی اختیار کی اللہ کے رحمت سے۔ تو اس نرمی کا کیا فائدہ ہوا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہوئے تو لوگ قریب ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان استعمال کرتے، بات بات پر غصہ ہوتے، دھتکارتے ان کو، ان کے ہر ایک غلطی کو دیکھ کر کے آپ ان کے اوپر سختی کرتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے پاس سے وہ لوگ چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اگر آپ کے قریب رہنے والے کوئی غلطی کریں، آپ کی شان میں گستاخی کریں، بے ادبی کریں، معاف کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، صرف معاف مت کیجئے، معاف کرنے کے بعد آپ اللہ سے کہیے اللہ یہ لوگ نادان ہیں، ہم سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں، اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ آپ خود بھی معاف کیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو جو مصلحت عامہ کے لیے ہو، اس میں ان لوگوں سے مشورہ بھی لیجئے، اور اس کے بعد جب کسی کام کا ارادہ پختہ ہو جائے تو آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو کریے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ کی بات میں نرمی نہیں ہوتی، اچھا اخلاق نہیں ہوتا، آپ لوگوں سے ہنس کر کے، مسکرا کر کے اور اچھے انداز میں بات نہیں کرتے، تو یقیناً یہ لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ یہ نبی کو مخاطب کر کے کہا۔ اور ایک جگہ تو آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین فرعون کے پاس دعوت کے لیے بھیج رہا تھا، فرعون جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، جس نے کتنے لوگوں کو قتل کروایا تھا، کتنا بڑا ظالم و جابر تھا اور بہت ہی متکبر و گھمنڈی تھا، یعنی تمام برائیوں کا وہ مجموعہ تھا، اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ظالم و جابر اور ایسے سخت ترین انسان کے پاس بھیجا جو خدائی دعویٰ کرتا تھا، تو کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ جب جائیں تو گرچہ وہ بہت ہی گناہ کرتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو تو خدا بھی کہتا ہے، اس سے سختی سے بات نہیں کرے، نرمی ہو۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ جب آپ ان سے کہیں تو نرمی سے بات کریں، آپ ان سے کہیں تو نرمی سے کہیں، بات کے اندر لینونت ہو، نرمی ہو سکتا ہے اس نرم انداز کو دیکھ کر کے، خوش اخلاقی کو دیکھ کر کے یتذکر، اسے نصیحت مل جائے، وہ آپ کی بات کو قبول کر لے، یخشا، اس کے دل میں اللہ کی خشیت اور خوف پیدا ہو۔ تو بالخصوص ان لوگوں کے اندر آج کے زمانے میں جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا داعی کہتے ہیں، منہج سلف کو ماننے والا کہتے ہیں، تمام علم اور ہر چیز ہے، لیکن اخلاق کے اندر اس قدر کمی ہے کہ لوگ ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کی حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر اخلاق بہتر ہو، نرمی ہو، لوگوں کے لیے دل کے اندر لوگوں کے لیے نصیحت اور خیر خواہی کا جذبہ ہو، تو یہ دین، یہ منہج، یہ طریقہ مزید پھیل سکتا ہے۔ تو اخلاق بہت ہی بنیادی چیز ہے اور اتنی عظیم چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ان المؤمن لیدرک درجۃ الصائم القائم بحسن خلقہ، حسن درجے کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا اخلاق جب اچھا ہوتا ہے تو اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے نماز پڑھنے والے، یعنی تہجد پڑھنے والے اور نفلی روزہ رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب کسی کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے تو گرچہ وہ نفلی روزے نہ رکھے یا تہجد نہیں پڑھے، اگر وہ حسن خلق کا حامل ہے، اچھے اخلاق کا حامل ہے، تو اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ اسے روزانہ تہجد پڑھنے کا اور روزانہ نفلی نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، روزانہ نفلی روزہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے وزنی چیز قیامت کے دن میزان میں کیا ہوگی؟ کا حسن الخلق، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کی بات کے اندر نرمی ہو، جو لوگوں سے بہتر انداز سے ملتا ہو، لوگوں کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہو، کینہ کپٹ نہیں رکھتا ہو، حسد، بغض و عناد، ان تمام چیزوں کو دور رکھتا ہو، لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہو، وہی سوچتا ہو جو خود اپنے لیے سوچتا ہو، اسی کو تو اچھا اخلاق کہتے ہیں، کہ لوگوں کے تعلق سے آپ کا دل بالکل صاف رہے، یہ اچھا اخلاق ہے۔
لوگوں سے مسکرا کر کے ملے، ان کے لیے خیر خواہی چاہیں، اس کو اچھا اخلاق کہتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کا عمل قیامت کے دن سب سے وزنی ہوگا۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بشارت دی، وہ خوشخبری یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بأحبکم الی اللہ واقربکم منی مجلسا، کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس سے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ مجھ سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ ہم میں سے کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ ہم اپنی دونوں آنکھوں سے اپنے اس نبی کا دیدار کریں جن کو اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کا سردار بنایا اور جن سے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ راضی ہے؟ کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ اور جب یہ دیدار بالکل قریب سے کرنے کا موقع ملے گا، بالکل ایک دم ساتھ میں، جنت میں ساتھ میں رہنے کا موقع ملے گا، کون اس کو گنوانا چاہے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے سب سے زیادہ محبت کرے اور مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو، سب سے قریب ہو کر کے بیٹھے قیامت کے دن جنت کے اندر، وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق احسنکم خلقا، وہ سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بلند و بالا عہدے پر فائز ہیں۔ تو جتنا اچھا ہمارا عمل ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، نیکیاں ہم جس قدر زیادہ کریں اسی قدر زیادہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کی ضرورت ہے۔ اور بہترین اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سے دور جائے آپ اس کے قریب جائیں، جو آپ سے نفرت کرے آپ اس سے محبت کریں، جو آپ سے رشتے کو توڑے آپ اس سے رشتے کو جوڑیں۔ یہ اچھا اخلاق ہے۔ یہ اچھا اخلاق نہیں ہے کوئی آپ سے ہنس کر کے مل رہا ہے ہم بھی ہنس کر کے مل لیے، کوئی آپ کو تحفے دے رہا ہے آپ بھی تحفے دے دیے، کوئی آپ کو اچھا کہہ رہا ہے آپ بھی اچھے کہہ دیے، یہ تو آپ نے بدلا دیا۔ اچھا اخلاق یہ ہے کہ جو آپ کے لیے برا چاہ رہا ہے آپ اس کے لیے اچھا چاہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ علی ذی الرحم الکاشح، کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو آپ دیں جس نے آپ کے تعلق سے آپ کے دل میں سخت درجہ نفرت بٹھا رکھی ہو، جو آپ سے حد درجہ نفرت کرتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، آپ اس کو دیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو اس سے رشتہ داری کو جوڑے جو اس سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اخلاق کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ لوگ آپ سے دور ہوں تو آپ ان سے نرمی سے جا کر کے آپ ان سے گفتگو کریں، ان سے بات کریں، اپنی بات کو ان تک پہنچائیں۔ لوگ اگر آپ سے اچھے سے ملنا آپ بھی ان سے اچھے سے ملے، لیکن جو آپ سے دور ہو رہا ہے آپ اس سے قریب ہوئیں، گرچہ وہ آپ سے دور ہونے کی کوشش نہ کریں، لیکن آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے قریب ہوں اور اسے دین اسلام سکھائیں۔ اور آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی الجنہ لمن ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، کہ میں اس ایسا شخص جس کا اخلاق اچھا ہو، میں ضمانت اس بات کی لیتا ہوں کہ جنت کی بالکل اونچائی پر یعنی جنت الفردوس میں اسے ایک گھر ملے گا۔ اگر کوئی آج کی دنیا میں ہم لوگوں کو کوئی آفر دے کہ آپ 10 سال تک اپنے اخلاق کو اچھا کر کے رکھیں، میں آپ کو اپنی بلڈنگ میں فلیٹ دوں گا، کون نہیں سوچے گا فلاں شہر میں، بڑے شہر میں اس کا موقع جو ہے، محل وقوع جو ہے وہ بھی بہت بہترین ہے۔ ہر آدمی سوچے گا کہ ہم کو 10 سال اچھے اخلاق رکھنا ہے اور لاکھوں روپے کا فلیٹ ملے گا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لے رہے ہیں، اور دوسرے کی جو ضمانت ہے جو ہم سے دنیا میں لے گا، ہو سکتا ہے وہ اپنی بات سے پھر جائے، اپنے وعدے سے مکر جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی گارنٹی لے رہے ہیں اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ بالکل مکمل اور پوری ہو کر کے رہے گی، کیونکہ الصادق ہیں، المصدوق ہیں، سچے ہیں، سچے لوگ، ان کی تصدیق کی گئی ہے، اللہ نے انہیں سچا بتایا، لوگوں نے انہیں سچا مانا، ان کی ایک بھی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار اور اللہ رب العالمین کے سب سے برگزیدہ نبی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو اپنا اخلاق اچھا کر لے وہ اس کے لیے گارنٹی ہے کہ جنت میں اسے گھر ملے گا۔ اور امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا حسن الخلق کسے کہتے ہیں، اچھا اخلاق؟ یہ بالکل آخری بات ہے، اب اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اخلاق یہ ہے لا تغضب، غصے میں کمی کرو، غصہ مت ہو۔ اس میں ہر کوئی گرفتار ہے، میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے، بات میں غصہ ہو جانا، ہر ایک چیز میں غصے میں کم کرو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ وصیت کیجیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، غصہ مت ہو۔ بار بار انہوں نے اس جملے کو دہرایا اور وصیت کی، کہا لا تغضب، غصہ مت ہو،
کیونکہ غصہ برائیوں کی جڑ ہے. اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے اللہ المستعان. اور ان سے کہا گیا کہ اخلاق اچھا، جو انہوں نے کہا کہ غصہ مت ہو، اور پھر انہوں نے کہا ان تحتمل ما یکون من الناس. اچھے اخلاق کا مطلب غصہ نہیں ہونا ہے، اور اچھے اخلاق کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر لوگ تمہیں تکلیف دیں، لوگ تمہارے بارے میں بری باتیں کریں، تمہارے ساتھ اچھے سے پیش نہ آئیں، تم اس کو برداشت کرو. اور اس میں اس چیز کی مثال ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے کہ جنہوں نے 40 سال تک مکہ والوں کے ساتھ گزارا، اور انہیں صادق، امین اور کیا کیا لقب نہیں دیا، لیکن صرف توحید کی دعوت کی وجہ سے لوگ کس طریقے سے تکلیف دیتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کے ان کو نہیں بولتے تھے. کتنی تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. طائف میں جو تکلیف دی گئی کس قدر اذیتناک تکلیف تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں چھوڑ دو، یہ اچھا اخلاق تھا. تب تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ جیسے آدمی ہوتے ہاں ہاں بالکل انتقام لیجئے، ایک دم ختم کر دیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں مارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون کو بھی برداشت کیا، مار کو برداشت کیا. فرشتوں کہا نہیں چھوڑ دیجئے، ہو سکتا ہے اس کی آنے والی نسل اسلام قبول کرے. یہ اچھا اخلاق ہوتا ہے. اگر آپ کو داعی بننا ہے، اللہ رب العالمین کا سب سے محبوب بندہ بننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہونا ہے، اپنے میزان، اپنے اعمال کو سب سے وزنی بنانا ہے، تو اچھا اخلاق اختیار کریں. اچھا اخلاق غصے کو چھوڑنا ہے، لوگوں کی تکلیف دہ باتوں کو برداشت کرنا ہے. اچھے، اور اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے ہنس کر کے بات کرنا ہے، اور ہنس کر کے لوگوں سے بات کرنا مسلمان کو دیکھ کر کے مسکرانا صدقہ ہے. اور صدقہ کیا مطلب میں نے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتطفئ نار جہنم، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اپنے متقین بندوں میں شامل کر لے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھا اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگوں نے خاموشی کے ساتھ اس بات کو سنی. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کسی کو جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین. آمین.